والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پیار محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت کا بے بہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس میلاد پاک کی محفل کے سلسلے میں حاضری کا شرف بخشا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بدن مبارک میں آتا ہے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور سے مجھے حمل ہوا تو مجھے اس بات کی کوئی خبر نہ تھی، اور وہ تکالیف اور وہ بوجھ جو عورتیں ان حالات میں محسوس کرتی ہیں مجھے وہ بالکل بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ بس اتنی خبر تھی کہ میرے جو ایام محسوسہ تھے وہ ختم ہو چکے اور جو ماہواری کا خون ہے وہ آنا بند ہو گیا۔ اور فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے آمنہ تو جانتی ہے کہ تو حاملہ ہے؟ تو فرماتی میں نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں جانتی۔ فرمایا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے پیٹ میں اس امت کا نبی اور سردار۔ سبحان اللہ۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں بالکل اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتی تھی اور کسی قسم کا مجھے جو ہے وہ بوجھ اور تکلیف جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ہوتی بھی کیوں؟ تشریف وہ لا رہا تھا اور پیٹ میں وہ ہستی تھی جو دوسروں کی تکلیفیں دور کرنے آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خود کیسے کسی کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی ہے؟ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگی کہ پھر ایسا ہوا کہ بس کیا ہے کہ خرج منی نور، مجھ سے ایسے ہوا جیسے کوئی نور نکلا ہے، اور اس نور کے ساتھ ہمارا گھر اور ہمارا آنگن جو ہے وہ نور علی نور ہو گیا، وہ روشن ہو گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جو ہے وہ ایک ایسا نور چمکا کہ جس نے مشرق و مغرب کو روشن کر دیا، اور میں نے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اور حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ محترمہ ہے۔ تو آپ جو ہے یہ وہ پاکیزہ ہستی ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی داعیہ بننے کا شرف نصیب ہوا ہے۔ تو یہ اس وقت موجود تھی۔ کہنے لگی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت باسعادت ہوئی تو ایک نور چمکا کہ جس نے مغرب اور مشرق کو روشن کر دیا، اور پھر فرماتی ہیں کہ میں نے اس روشنی میں شام کے بعض محلات کو بھی دیکھ لیا۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ ایک دن میں لیٹی کہ اچانک جو ہے اندھیرا چھا گیا اور مجھ پر خوف اور کپ کپی طاری ہو گئی، اور پھر میرے دائیں طرف روشنی ہوئی تو ایک کہنے والا دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ این ذهبت به، تو اس کو لے کے کہاں گیا ہوا تھا؟ تو کہنے لگا میں اس کو مغرب کی طرف لے کے گیا تھا۔ تو کہا کہ اس کے بعد پھر جو ہے دوبارہ اندھیرا چھایا، مجھ پر خوف طاری ہوا، کب کبھی طاری ہوئی، اور تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا میرے بائیں طرف روشنی ہوئی ہے، اجالا ہوا ہے۔ اور پھر کہنے والا دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ تو ان کو کہاں لے کے گیا تھا؟ وہ کہتے ہیں میں ان کو مشرق کی طرف لے کے گیا تھا۔ تو اس وقت حضرت شفا فرماتی ہیں کہ وہ دوسرے نے کہا کہ اب میں ان کو کہیں بھی لے کے نہیں جاؤں گا،
حضرت شفا فرماتی ہے کہ یہ بات میرے ذہن میں کھٹکتی رہی یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا اور فرماتی ہے کہ میرے ذہن میں یہ چیز تھی میں ان عورتوں میں سے اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تھا اور رسول پر ایمان لے کے آئی تھی، میں ان میں سے پہلی عورت ہوں۔ تو آپ نے یہ چونکہ اپنی آنکھوں سے سارے منظر دیکھے تھے، اس لیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باضابطہ ہوئی تو آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے اور فرماتی اس میں نے دیکھا اس وقت کہ ان کی جو ہے وہ ناف کٹی ہوئی تھی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باضابطہ ہوئی تو اس وقت آپ کا ختنہ بھی کیا ہوا تھا کہ ختنے کی بھی ضرورت نہیں تھی اور ناف بھی کٹی ہوئی تھی۔ اور جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس وقت بیت اللہ شریف کے اندر تھے، فرماتے ہیں جب حضور کی ولادت باضابطہ کی گھڑی آئی تو میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے سارے بت جو ہیں وہ زمین بوس ہو گئی، سجدے میں گر پڑے اور کعبے کی دیوار سے آواز آئی کہ اب وہ آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اب یہ بیت اللہ آباد ہوگا اللہ کی توحید سے، اس کے سجدوں سے، اور یہاں بتوں کی پوجا جو ہے اب وہ ختم ہو جائے گی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے ان کو کسی نے خبر دی کہ تمہارے گھر میں پوتا پیدا ہوا ہے، توڑے توڑے آئے، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ اس وقت ولادت کے وقت کے حالات دیکھے تھے وہ حضرت عبد المطلب سے بیان کر دیے۔ تو آپ نے اسی وقت کہا کہ یہ بڑا برکت والا بچہ ہوا، یہ بڑا عظمتوں والا بچہ ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوتی ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ ایران کا وہ مرکزی جو بدھ کا عبادت گاہ تھی ان کی، جس کے اندر 1000 سال سے آگ جل رہی تھی اور وہ آگ بجھی نہیں تھی، جب سرکار کی ولادت باضابطہ ہوئی تو وہ آگ بجھ گئی اور کیسر روم کے وہ ان کے محلات کے 14 کنکرے جو ہیں وہ مل گئے اپنی جگہ سے، اور اسی طرح سے خانہ کعبہ کے جو بت ہیں وہ سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے۔ اللہ رب العزت کی ان حضور کی ولادت کے وقت یہ ایسے ان نشانیاں دکھانا اس بات کی علامت تھی کہ اب شرک کی انتہا ہو چکی ہے، اب یہ ختم ہونے کو ہے، اور وہ آ گیا ہے جو بت شکل ہے اور شرک کو ختم کرنے والا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی امت کو کہ مجھے تم سے شرک کا کوئی خوف نہیں ہے، اور یہ حضور کی ولادت باضابطہ کی برکات ہیں کہ اب آہستہ آہستہ دنیا سے شرک جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچار کرنے والے لوگوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ولادت باضابطہ ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور کی ولادت باضابطہ ہوئی تھی تو آپ کا جو وہ ختنہ بھی ہوا ہوا تھا اور آپ کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور کی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھی بھی کی ہوئی تھی، اور حضور کو نہلانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے نہلا کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ تو نہلایا اسے جاتا ہے جو ناپاک ہوتا ہے، اور یہ تو وہ ہے جو دنیا کو پاک کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کمالات بخشے تھے، اور حضور کی ولادت کے وقت کا حضرت جو ہے وہ حسان رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے ثنا خان بھی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تقریباً 120 سال عمر عطا فرمائی تھی، اور اتفاق یہ ہے کہ 60 سال ان کی جاہلیت کے ہیں اور 60 سال جو ہے یہ ان کے اسلام والے زندگی کے ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار کی ولادت ہوئی تو اس وقت میں 7-8 سال کا تھا، اور جو بات میں سنتا اس کو میں یاد رکھتا اور جو دیکھتا تو وہ میرے ذہن میں رہتی اور میں ان چیزوں کو سمجھتا تھا۔ تو فرمانے لگے کہ اس وقت جو ہے میں نے دیکھا کہ ایک یہودی جو ہے مدینے کا، ان کا جو عالم تھا وہ پہاڑی پر کھڑا ہو گیا اور آواز دے کے کہنے لگا یہودیو آؤ میری بات سنو۔ تو سارے یہودی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ توڑے توڑے اس کی طرف جا رہے تھے اس کی بات سننے کے لیے۔ تو اس وقت پھر اس نے کہا اے
گروہ یہود آج رات وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جس ستارے نے اس رات طلوع ہونا تھا جس رات اس امت کے نبی نے تشریف لانی تھی، اس کی ولادت بسعادت ہونی تھی، اس رات جو سورج تارہ طلوع ہونا تھا وہ تارہ طلوع ہو چکا ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جو وہ تورات کے اندر پڑھ رکھا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو اور اپنے یہودیوں کو یہ خبر دی تھی کہ وہ ستارہ جو تمہارے ہاں ایک خاص نام سے مشہور ہے، یہ ستارہ جب اپنی جگہ سے ہل جائے گا تو وہ جو رات ہوگی وہ رات اور وہ وقت اس نبی آخر الزمان کی ولادت کا وقت ہوگا۔ یہ نشانیاں انہوں نے بیان کی تھی، اور پھر فرماتا ہے کہ یہ ہم نے علماء کو دیکھا کہ یہود کے علماء یہ ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے اور نسل در نسل ایک دوسرے کو آگے یہ پہنچاتے چلے جاتے تھے، اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اس بات کی خبر دیتے کہ جس دن وہ ستارہ اپنی جگہ سے ہل جائے اس دن سمجھ لینا کہ نبی آخر الزمان کی ولادت ہو گئی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے متعلق اللہ رب العزت نے پہلے ہی امت کو دکھا دی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے جو اس روح زمین میں بہار آئی، جو رحمتیں آئیں، ان کے کیا کہنے ہیں۔ یہ ایک انداز قدرت ہے اور یہ اللہ رب العزت کا ایک انداز ہے کہ جب کبھی حبس اور ترمیم پڑتی ہے تو پھر اس کی رحمتوں کی برکت برستی ہے۔ دنیا میں ظلم کی انتہا ہو چکی تھی، ناانصافی کی انتہا ہو چکی تھی، شرک اور بے حیائی کی انتہا ہو چکی تھی، ہر طرف تعفن تھا، افراتفری تھی، کوئی حق نام کی چیز نہیں تھی، اور ہر طرف ظلم اور بربریت تھی اور شرک تھا۔ ایسے میں اللہ رب العزت نے اپنا محبوب اس امت کو عطا فرما دیا اور حضور کی شکل میں یہ رحمت برسی اور پوری دنیا کے اندر پھر توحید کا اجالا ہوا اور ظلم کا خاتمہ ہوا، اور اس طرح سے اللہ رب العزت نے اس سرزمین کو ایک دفعہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں اور برکتوں سے لبریز کر دیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ رب العزت فرماتا ہے بے شک میں نے مومنین پر یہ احسان کر دیا ہے کہ ان کو اپنا عظمت والا رسول عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔